قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ النساء کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کے جوڑے کو انہی سے پیدا کیا. احادیث مبارکہ میں اس کی تفاصیل موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نیچے والی پسلی جو دل کے قریب ہے اس کے اسی کنارے سے پیدا فرمایا تھا، اور اس کی کیفیت اور تفصیلات تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ حضرت اماں جان حوا کے پیدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کم ہوئی، اس پسلی کو ہی اماں جان حوا کا وجود عطا کیا گیا، یا پسلی تو اپنی جگہ برقرار رہی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اماں جان حوا کو پیدا کیا. کیفیت کہیں بیان نہیں کی گئی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ روئے زمین کی مٹی کو جمع کر لے. چنانچہ جمع کر لیا گیا اور اس سے گارا بنایا گیا. پھر اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی. چونکہ پوری روئے زمین سے مٹی لی گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ مٹی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے، کہیں چکنی ہے، کہیں ریتلی ہے، کہیں پتھریلی ہے، کہیں اچھی ہے، کہیں اچھی نہیں ہے. تو اسی اعتبار سے پھر اس کا اثر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہے. تو رنگتوں میں، مزاجوں میں، طبیعتوں میں بے تحاشا فرق ہے، وہ اسی مٹی کے مختلف ہونے کا اثر ہے. تو جیسے زمین سے مٹی لی گئی لیکن اس سے زمین میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. تو جیسے مٹی لی گئی اور زمین کی مٹی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اسی طرح آپ کی پسلی سے اماں جان نے وجود پکڑا اور آپ کی پسلی میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ایسے ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن خاص طور پر آج جو بات عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اماں جان حوا پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی ارشاد فرما دی ہے کہ پسلی کے اندر ایک فطری ٹیڑھا پن موجود ہے. خاص طور پر اوپر والی پسلیاں زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں نیچے والی پسلیوں کی بنسبت. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اس فطری ٹیڑھا پن کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ان کو توڑ بیٹھو گے، اور ان کے توڑنے کا مفہوم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو طلاق دے کر اپنے سے جدا کر بیٹھو گے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، مزاج میں ایک چیز رکھی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات عام طور پر آ جاتی ہے، ہم عوام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پسلی سے پیدا ہونے میں عورت کی کوئی قباحت بیان کی جا رہی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. پسلی ٹیڑھی ہوگی تو اس کی صحت بھی ہے اور انسان کے لیے حسن کا باعث بھی ہے، راحت کا باعث بھی ہے. اگر اس پسلی کو سیدھا کر دیا جائے تو وہ تو جسم کو پھاڑ کر باہر نکل آئے گی اور انسان کے لیے اذیت کا باعث بنے گی، تکلیف کا باعث بنے گی، اور انسان اس کو دوبارہ ٹیڑھا کرنے کے لیے آپریشن کروائے گا، خرچ بھی کرے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا.
تو اللہ رب العزت یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اس فطری ٹیڑھا پن میں اس کا حسن بھی ہے اور اس کی صحت بھی ہے۔ اگر تم اس فطری چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو صحت بھی متاثر کرو گے اور حسن بھی متاثر کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے تو وہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ انسان کی ذمہ داریاں اور ہیں، مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں، عورت کی ذمہ داریاں اور ہیں، اور اسی وجہ سے ذمہ داریوں کے اعتبار سے مرد کے جسم کی ساخت مضبوط ہے بہ نسبت عورت کے کہ ان کے جسم کی ساخت کمزور ہے، صنف نازک۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی یہ وہ حصہ ہے جو نسبتاً مرد سے کمزور ہے۔ یہ بالکل اس کو اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اس حال میں مسجد کے مدرسے کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی دیواروں کا رخ اور ہے اور صفوں کا رخ اور ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں، ان کو آپس میں تقابل کر کے دیکھیں تو ہمیں دونوں کے اندر ٹیڑھا پن نظر آئے گا، صفوں میں بھی نظر آئے گا اور دیواروں میں بھی نظر آئے گا۔ اگر ہم دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے تو صفیں ٹیڑھی نظر آئیں گی، صفوں میں بیٹھ کر دیکھیں گے تو ہمیں دیواریں ٹیڑھی نظر آئیں گی، حالانکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ دیواروں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جگہ کے کناروں کو اچھی طرح سے کور کریں، چنانچہ انہوں نے پوری جگہ کو کور کیا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اور صفوں کا مقصد قبلے کا تعین ہے اور وہ بہترین انداز میں قبلے کا تعین کر رہی ہیں۔ جو بھی شخص آتا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ صفوں کے رخ پہ کھڑے ہو کر اپنی نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے تقابلی اعتبار سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیڑھا پن نظر آتا ہے۔ اگر ہر ایک کو اسی کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو پھر قطعاً کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ محض مزاجوں کا فرق ہے جو سمجھانا مقصود ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہمارا معاشرے کا ایسا حصہ ہے جس نے ایک ہی وقت میں مرد کو بھی ڈیل کرنا ہے اور بچوں کو بھی وقت دینا ہے۔ اس کا اچھا خاصا وقت بچوں میں گزرتا ہے۔ اگر اس کے طبیعت میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بچپنا نہ رکھیں تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اتنا وقت اگر مرد کو بچوں میں گزارنا پڑ جائے تو شاید یہ اپنا ذہن کا توازن بھی پورے طور پر قابو اور برقرار نہ رکھ سکے، چڑچڑا ہو جائے اور پریشان ہو جائے اور گھر سے باہر دوڑنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں مردوں کو ڈیل کرنے کے اعتبار سے وہ چیز بھی رکھی ہے اور بچوں کو کی تربیت کے اعتبار سے نسبتاً بچپنا بھی رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو مزاجوں کا فرق ہے اس کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود نقل کرتی ہیں، اس کائنات میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جوڑا نہیں دکھایا جا سکتا۔ حقوق کی پاسداری کے اعتبار سے، الفت و محبت کے اعتبار سے، ادب و احترام کے اعتبار سے، جس جہت سے بھی اس کو پرکھا جائے اس سے زیادہ معیاری اور کوئی جوڑا نہیں دکھایا جا سکتا۔ لیکن قرآن پاک میں 22ویں پارے کے اندر پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینہ ان کے گھروں میں نہ جانے کی قسم کھا لی تھی، اور بعد میں پھر وہی نازل ہوئی اور وہ لمبی تفصیل ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آ جائے گی۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اماں جان عائشہ صدیقہ خود نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آج آپ سے راضی ہوں اور آج آپ سے ناراض ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تمہیں کسی بات پر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم قسم اٹھاتے وقت کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم اٹھا کر میں کہتی ہوں۔ اور جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اس وقت اگر تمہیں کسی بات پر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو پھر تم قسم ان الفاظ کے ساتھ اٹھاتی ہو وَرَبِّ محمد، کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں۔ تو اماں جان کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، صرف زبان سے نام الگ ہوتا ہے وگرنہ دل سے محبت کبھی الگ نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو اللہ نے مزاج کا فرق رکھا ہے وہ اتنے عظیم جوڑے کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی طبیعت کے خلاف چیز ہے تو اس کو برداشت کرے، صبر سے کام لے، اور اگر طبیعت کے مطابق ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو کمزوریوں کو نظر انداز کرے، خوبیوں کو پیش نظر رکھے اور یوں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں مزید عرض کر کے پھر موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔